جب امیر معاویہ کی وفات کی خبر کوفہ کے عوام تک پہنچی تو وہ یزید کے بارے میں شک و شبہات کا شکار ہو گئے اور انہیں یزید سے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اسی اثنا میں انہیں معلوم بھی ہوا کہ امام حسین یزید کی بیعت سے انکار کر گئے ہیں اور آپ مکہ چلے گئے ہیں۔ چنانچہ شیعان کوفہ نے سلیمان بن سوراد خزائی کے گھر میں اکٹھا ہوئے اور امیر معاویہ کی وفات پر تبادلہ خیال کیا، اور اس سلسلے میں ان لوگوں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ اس کے بعد سلیمان نے کہا، وفات حضرت معاویہ کے بعد امام حسین نے اس جماعت یعنی یزید کی جماعت کی بیعت سے انکار کیا اور مکہ چلے گئے، اور تم امام حسین کے شیعہ ہو اور حضرت علی ان کے والد کے بھی شیعہ ہو، بس اگر تم کو اپنے اوپر یقین ہے کہ آپ کا ساتھ دو گے اور امام حسین کے دشمنوں کے خلاف لڑو گے تو آپ علیہ السلام کو خبر کر دو، اور اگر شکست اور کمزوری تمہیں ڈرا دے گی تو آپ علیہ السلام کو فریب میں مت دو اور آپ کی جان خطرے میں مت ڈالو۔ تو شیعان علی نے کہا، ہم ضرور آپ علیہ السلام کے دشمنوں کے خلاف لڑیں گے اور اپنی جان آپ پر نچھاور کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے امام حسین کو خط لکھنا شروع کر دیا۔ جو سب سے پہلا خط کوفیوں کی طرف سے امام حسین کے لیے لکھا گیا، اس کا عنوان کچھ یوں تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی علیہ السلام کے نام، سلمان بن سرد، مسیب بن نجبہ، رفاع بن شداد، حبیب بن مظاہر اور شیعان و مؤمنین و مسلمین کوفہ کی طرف سے، سلام ہو آپ پر اور آپ کی طرف حمد و ثنا کرتے ہیں اس خدا کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے خاص ہیں جس نے آپ کے ستمکار اور سرکش دشمن کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہی ہے جس نے اس امت پر حملہ کیا اور خلافت کو غارت کر دیا اور امت کے اموال کو غصب کر دیا اور ان کی رضا کے بغیر ان کی فرمانبرداری پر قبضہ کیا۔ بے شک ہمارے اوپر کوئی امام اور پیشوا نہیں، بس ہماری طرف آئیں، شاید اللہ آپ کے واسطے سے ہمیں حق کے گرد متحد کر لے۔ اور نعمان بن بشیر عمارت کے محل میں ہے، اور ہم نہ تو جمعہ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور نماز، اور جب بھی خبر ملے گی کہ آپ ہماری طرف آئیں گے تو ہم نعمان کو اس کو شہر سے نکال باہر کریں گے حتیٰ کہ اس کو شام روانہ کر دیں گے۔ انہوں نے یہ خط عبداللہ بن مسمہ ہمدانی اور عبداللہ بن وائل کے ہاتھوں روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ تیز رفتاری حرکت کریں۔ وہ تیز رفتاری سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ 10 رمضان سن 60 ہجری کو وہ مکہ پہنچے۔ پہلے خط کے بعد 2 روز بعد اہلیان کوفہ نے قیس بن مسہر، عبد الرحمن بن عبداللہ اور عمارہ بن عبد سلولی کو امام حسین کے پاس روانہ کیا اور ان کے ہاتھوں تقریباً 150 خط انہوں نے بھیجے۔ ان خطوں میں بعض ایک شخص کی طرف سے یہ خط تھے اور بعض خط 2 اور 4 افراد نے مل کر یہ خط لکھے تھے۔ پھر دوسرا خط بھجوانے کے بعد ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ حنفی کو امام حسین کی طرف روانہ کیا اور ان کے ہاتھوں ایک خط بھیجا گیا جس کا مضمون کچھ یوں تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط حسین بن علی کے نام، آپ کے پیروکاروں کی جانب سے جو مومنین اور مسلمین میں سے ہیں۔ اما بعد، ہماری طرف جلدی کے ساتھ آئیں کیونکہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور سب آپ کے آنے پر متفق القول ہیں، بس جلدی کریں اور پھر جلدی کریں، والسلام۔ چوتھا خط امام حسین کی طرف جو بھیجا گیا وہ شبز بن ربی، حجار، یزید بن حارث، عروہ بن قیس، عمر بن حجاج اور محمد بن عمر کی طرف سے امام حسین کو یہ خط لکھا گیا کہ باغات ہرے بھرے ہیں اور پل پکے ہوئے ہیں، بس جب بھی ارادہ کریں ہماری طرف آ جائیں کیونکہ یہاں تیار سپاہی آپ کی مدد کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں، والسلام۔ کوفیوں کے اتنے خطوط پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے قاصدین کو جمع کیا
اور آپ علیہ السلام نے سب خطوط پڑھ لیے اور قاصدوں سے لوگوں کا حال پوچھا اور پھر ایک خط لکھا اور ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے ہاتھوں، جو کوفیوں کے آخری قاصد تھے، اہل کوفہ کے لیے روانہ کیا۔ خط کا متن کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی کی طرف سے مسلمین اور مؤمنین کی جماعت کے نام۔ اما بعد، ہانی اور سعید تمہارے خطوط لے کر میرے پاس آئے، اور یہ دو افراد تمہارے آخری الچی تھے جو میرے پاس آئے، اور میں سمجھ گیا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا اور جس چیز کا تم نے ذکر کیا، اور تمہاری اکثریت کا بیان کہ ہمارا کوئی امام نہیں، بس ہماری طرف آؤ تاکہ شاید خداوند متعال تمہارے سبب ہمیں حق کے گرد متحدث کر۔ اب میں اپنے بھائی اور چچا زاد اور میرے خاندان کے قابل اعتماد فرد کو تمہاری جانب روانہ کر رہا ہوں، چنانچہ اگر وہ میرے لیے لکھے کہ تمہاری اکثریت کی رائے اور تمہارے دانہ افراد اور اکابرین کی رائے مطابقت رکھتی ہے، تو اس چیز کے ساتھ جو میں نے تمہارے خطوط میں پڑھا ہے، بہت جلد تمہاری طرف آؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میری جان کی قسم امام کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس فرد کے جو کتاب خدا کے مطابق حکم کرے اور فیصلہ کرے اور عدل و انصاف کی خاطر قیام کرے اور دین حق کا پابند ہو اور اپنے آپ کو اللہ کے کلام اور اس کے احکام کا پابند کر دے۔ والسلام۔ امام حسین کے پاس جو خطوط کوفیوں کی طرف سے پہنچے، اس کی تعداد 12,000 بتائی جاتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد امام حسین نے مسلم بن عقیل کو کوفہ کے لیے روانہ کیا اور کچھ نصیحتیں کی۔ امام مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے اور کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں رہائش اختیار کی، یہاں تک کہ لوگ ان کے پاس آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پڑھا کر سناتے، جس کو سن کر سب پر گریہ طاری ہو جاتا۔ مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر اور امام حسین کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین کے لیے بیعت کر لی، اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ تو اس وقت مسلم بن عقیل کو یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر تشریف لائے تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا۔ حجاز کے لوگ ان کے پہلے ہی تابعدار ہیں، اس لیے ملت اسلام کے سر سے بآسانی یزید کی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک صحیح معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔